یہ جو چیپٹر ہے نا کینسر والا، اس میں ڈاکٹر کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات کہی جائے جو ہماری لاعلمی کی وجہ سے ہو تو ڈاکٹر سے فوراً ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے. گل محمد لکھنے میں بھی کہ وہ چیک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. گل محمد کا ہے نا ان معنوں میں، صرف مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے نارتھ ساؤتھ ڈائریکشنز کے لحاظ سے. لیکن وہاں پھر ہوتے ہیں اپنی میگنیٹک فیلڈ پل کر رہے ہیں یہ کو. اچھا، کارسینوسن کے تعلق میں یا کینسر کے تعلق میں آپ کے سامنے اب تک میں نے وہ محرکات یا موجبات بیان کیے تھے جن کا زیادہ تر تعلق امیون سسٹم کی ناکامی اور بیلنس رکھنے والے نظام کی ناکامی ہے، یا انہیں ناکام کر دیا جائے تو پھر یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں. یہ سب ایک قسم کے اندازے ہیں. ابھی تک تحقیقاتی طور پر کوئی قطعی بات ایسی ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ ہاں یہ ضرور ہے. احتمالات ہیں جو مختلف غور کرنے والے یا اطباء اپنے تجربوں سے پیش کرتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر کینسر پیدا کرنے والی ہیں، جن میں سے بعض ڈاکٹر صاحب نے تمباکو کے اندر جو کیمیاء ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کی تھی، مگر وہ اس کو میں نے عمومی اریٹیشن کے تعلق میں رد کیا تھا، کیونکہ انہی حصوں میں ہوتا ہے جہاں تمباکو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے اندر جو ٹارک ایلیمنٹ ہے وہ مسلسل زخم پہنچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عضلات وغیرہ آخر جواب دے جائیں. مگر کچھ ایسے ہیں، ایسی کیمیاء یا جو بھی ان کی صورت ہے ان کو کارسینوجین کہتے ہیں. کارسینوسین وہ چیز ہے جو کارسینوجین کے مواد سے بنتی ہے اور اس کو توڑنے کے لیے ہومیوپیتھک میں دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. کارسینوجین وہ دوائیں ہیں یا کیمیکلز ہیں جو براہ راست زندگی کے گہرے ان دھاگوں اور جین سے تعلق رکھتی ہیں جو کروموسومز یا کیریکٹر بیئرنگ جینز کہلاتے ہیں. ان کو ڈسٹرائے کرنے میں ان کا عمل دخل ہے، ان کی حیت بگاڑنے میں ان کا عمل دخل ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو محرک ہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہے. ریڈیو ایکٹیویٹی میں بعض ایسی ریڈیو ویوز ہیں جو مثلا انٹینس ایکس ریز اور پھر گاما ریز تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. علاوہ ازیں کاسمک ریز جو آسمان سے اترتی ہیں وہ اگر اپنے تمام اسپیکٹرم کے ساتھ نیچے اتر آئیں تو زندگی کا نشان مٹا دیں، کیونکہ ان میں الٹرا وائلٹ ریز اتنی وسیع الاثر ہیں کہ ان کا ایک کنارہ اگرچہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے مگر دوسرا کنارہ انتہائی مہلک ہے. اگر ان کے خلاف خدا تعالیٰ نے کوئی اوپر حفاظتی نظام نہ بنایا ہوتا تو زندگی کا اس پلانٹ ارتھ پر آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن تھا. اور یہ وہ معمہ ہے جو ابھی تک سائنسدان حل نہیں کر سکے، کیونکہ وہ بے خدا کے یہ معمہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک زمانے میں اس زمین پہ کوئی آکسیجن نہیں تھی، اور اگر آکسیجن ہوتی تو بایو یونٹ سے پہلے آرگنزم جو ضروری تھے، بیکٹیریا وغیرہ جو زندگی سے پہلے بنتے ہیں، ان کا پیدا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ وہ آکسیجن ان کو فوراً فنا کر دیتی. اس لیے ایسا ایٹماسفیئر چاہیے تھا جو کلیتاً آکسیجن سے خالی ہو. اور تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 3.5 بلین سال خدا تعالیٰ نے آسمان کی فضا کو، زمین کے ارد گرد کی فضا کو آکسیجن سے خالی رکھا. جب آکسیجن سے خالی ہوگا تو اوزون نہیں بن سکتی. اوزون یہ ایک ہی گیس ہے
جس میں 2 یا 1 کی بجائے 3 ایٹمز ایک مالیکول میں ہوتے ہیں، اور وہ آکسیجن کے ایٹم ہیں جو اوزون میں ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اگرچہ اتنی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں، مگر چونکہ اس کا گہرا تعلق خالق کائنات سے ہے اور ان گہرے رازوں سے ہے جن کو سمجھے بغیر ایک سائنسدان کا پورا کامل گہرا یقین اپنے مشاہدے کے نتیجے میں پیدا ہو نہیں سکتا، اگر وہ خدا خوفی کرنے والا سائنسدان ہو، متقی ان معنوں میں ہو کہ اپنی پریجوڈیسز کا غلام نہ ہو. تو یہ جو میں نظام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اکیلا ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس یقین دہانی کے لیے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس نے ہر چیز کو آرگنائز کیا ہے، نہایت ہی باریک اور لطیف نظام کے تابع پیدا کیا ہے. بس آکسیجن کا 3.5 بلین سال تک زمین سے فقدان، یعنی جو بھی پائی جائے وہ لاک تالوں میں بند پائی جائے، کھلی فضا میں کچھ بھی نظر نہ آئے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ کیمیاوی مادے ترقی نہیں کر سکتے تھے جن کے نتیجے میں بالآخر زندگی کے پہلے خلیے کے لیے ماحول پیدا کیا جا سکتا تھا یا مواد مہیا کیا جا سکتا تھا. اور اگر آکسیجن فری نہیں ہے تو اوزون بھی کوئی نہیں. اگر اوزون نہیں ہے تو آسمان سے جو بلاسٹ آ رہی ہیں کازمک ریز کی، وہ بلا روک ٹوک زمین پر حملہ آور ہوتی ہیں. من مارج من نار جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے جن کو انسان کی پیدائش سے پہلے بلیزز سے، آگ کی بلیزز سے پیدا کیا ہے. وہ یہ مارج من نار ہیں جو کازمک ریز کی مارج من نار ہیں. جب زندگی کا آغاز ہو تو یہ تو بلا ہے زندگی کے لیے، کازمک ریز کی ایسی بلاسٹ جو بلا روک ٹوک ہر وقت زمین پہ برس رہی ہو، وہ زندگی کے پیدا ہونے کے ہر امکان کو باطل کر دیتی ہے. پھر وہ کیسے ہوا کہ اچانک زندگی پیدا ہوئی اور بغیر آکسیجن کے زندہ بھی ہو رہی اور ان بلاسٹ سے محفوظ رہی. یہ وہ مہمیں ہیں جو سائنسدان آج تک معقول طور پر کیا معمولی طور پر بھی حل نہیں کر سکے. یہاں پہنچ کر ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں جو متضاد ہیں، اور قطعاً کوئی ایوولوشنسٹ، کوئی بھی اوریجن آف لائف کا اسپیشلسٹ اس مہمے کو حل نہیں کر سکا. وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی، جس کو ہم آج عام معروف طور پر زندگی کہتے ہیں، یعنی زندگی کی ہر قسم جو نباتات اور حیوانات سے تعلق رکھتی ہے، وہ آکسیجن پیدا کرتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کھا کر اس کو توڑتی ہے تو آکسیجن پیدا ہوتی ہے. اس لیے پہلے آکسیجن لاک تھی کہ کوئی زندگی نہیں تھی. جب زندگی پیدا ہو گئی تو اس نے آکسیجن پیدا کرنی شروع کی، لیکن آکسیجن پیدا کرنے کے لیے اس کو انرجی چاہیے، وہ قوت چاہیے. وہ آکسیجن سانس میں لیے بغیر پیدا ہی نہیں کر سکتی. سمجھیں مسئلہ؟ ہم سانس لیتے ہیں، ہر سانس سے جو آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے وہ ہمارے خون کے اندر منجمد توانائی کو آزاد کرتی ہے توڑ کر، اور خود اس کوشش میں فنا ہو جاتی ہے، خود کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. یعنی فری آکسیجن کاربن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کاربن کے ساتھ جو دوسرے توانائی کے خلیے جڑے ہوئے تھے ان کو اویلیبل انرجی کے طور پر آزاد کرتی ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں، حرکت کرتے ہیں، دوڑتے پھرتے کھیلتے سانس لیتے، ان سب سے پہلے توانائی کی ضرورت ہے، اور وہ توانائی آکسیجن کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی، نان اویلیبل رہے گی. تو اب اس 3.5 بلین سال پہلے کا تصور باندھیں جب خدا تعالیٰ نے زندگی کی ایسی قسم پیدا کی جس کو لازماً اپنے سانس لینے کے لیے، خاص کا سانس عمومی طور پر جذب کے ذریعے داخل ہو رہا ہو، یہ بحث نہیں پھیپھڑے تھے کہ نہیں، اور آکسیجن کا انٹیک
اس کی توانائی کو آزاد کرنے کے لیے لازم ہے. توانائی لیتا ہے وہ روشنی سے، اور روشنی سے توانائی لینے کے لیے فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اس کو کھاتا ہے. جب وہ کھاتا ہے تو آکسیجن آزاد ہوتی ہے. اس لیے سارا دن روشنی میں آکسیجن آزاد ہو رہی ہوتی ہے. تمام حیوانات جو آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ، تمام پودے جو کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں وہ آکسیجن آزاد کرتے ہیں، اور اتنی آزاد کرتے ہیں کہ سارے زندہ وجود سانس لینے میں اس آکسیجن کو جو پہلے سے جمع ہو رہی ہے استعمال کر رہے ہیں. اور خود پودے بھی آکسیجن کو اپنے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ کلیئر ہو گیا آپ کی طرف، خواتین کی طرف بات پہنچ گئی ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں پہنچی. بعض چہروں کے اوپر بڑی بے بسی کی مسکراہٹ ہے. کیا کریں، میں نے بتا کے چھوڑنا ہے کیونکہ آپ کو آگے پھر لے کے چلنا ہے ساتھ. جو دیکھو آپ نے پودا ہے سامنے سبز رنگ کے پتوں والا، اس قسم کی ساری دنیا سبزی میں سبزی ہے الا ماشاء اللہ. وہ سبزی کیوں ہے؟ خدا تعالیٰ نے سبز رنگ کیوں چنا؟ پتہ ہے کچھ؟ کسی کو پتہ ہے؟ بعض لوگ تو لکھنے والے کہتے ہیں کیا واہ واہ سبحان اللہ کا کیا چوائس ہے، سبزی کے بغیر کوئی بھی رنگ ہوتا ہم اکتا جاتے. جو سائنسدان ہیں وہ کچھ سطحی غور کر کے کہتے ہیں کہ اگر سبزی نہ ہوتی تو ہماری آنکھ کو آرام ملنا ہی نہیں تھا، کیونکہ صرف سبز رنگ ہے جس پر آنکھ ریلیکس ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہر دوسرا رنگ دیکھنے کے لیے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. سبز رنگ کے ساتھ ہم آہنگ ہے. بس آپ سبزہ دیکھتے ہوئے جو بڑے ایک غیر مخصوص سا مزہ محسوس کرتے ہیں، ایک ریلیکسیشن ہے جو ناقابل بیان ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، کچھ گہرا اترے تو یہ نظر آئی بات. اور اصل بڑی بات، یہ ضمنی فوائد ہیں جو میں نے بیان کیے. اصل بڑی بات یہ ہے کہ سبزہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک کیمیکل ہے کلوروفل. کلوروفل کی آپ گلا خراب ہوں تو اس کی ٹکیاں بھی بازار سے لیتی ہیں، اس کے واش بھی ملتے ہیں. وہ سبزی رنگ کا ہوتا ہے، ہلکی سی نلاہٹ اور سبزی. کلوروفل وہ مادہ ہے جس کے اندر ٹرائی سم تھنگ آف فاسفیٹس موجود ہوتے ہیں. لازماً اس میں فاسفیٹ کا ہونا ضروری ہے، اور 3 وہ ایٹامک بانڈز میں وہ بندھا ہوا ہوتا ہے فاسفورس. اس فاسفورس کے کمپاؤنڈ کی یہ خوبی ہے کہ جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کاربوہائیڈریٹس، فیٹس وغیرہ جو بھی ہماری توانائی کی قسمیں ہیں ان میں تبدیل کرنے کا کارخانہ بن جاتا ہے، اور اپنی توانائی آگ سے نہیں لیتا بلکہ روشنی سے لیتا ہے. بس ناری دور جو جن کا ہے وہ پہلے گزر گیا. اب نور کا دور شروع ہوا ہے انسان کے آنے سے. بس قرآن کریم جو نار نور کے فرق کیے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آگ سے پکڑا بنا دیا، نور سے وہاں سے روشنی پکڑی. اتنے گہرے اس میں راز ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی کائنات پر غور کریں تو انسان کو حیران کر کے چھوڑ دیتے. حیرانی بھی اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اب آگ کا دور وہ تھا جب براہ راست بعض اجتماعی قسمیں جن کو زندہ نہیں بھی کہہ سکتے تھے مگر ان میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، کچھ زندگی کے آثار، کچھ انا آ گئی ہے، وہ سب آگ سے براہ راست اپنی طاقت لیتے ہیں. اور آگ کے دور میں بلاسٹ اس کو کچھ نہیں کہتی بلکہ تقویت دیتی ہیں. تو آگ سے پیدا ہونے کا ایک نیا مضمون ابھرایا کہ وہ آگ کی چیزوں کو آگ نے کیا کہنا ہے. آگ ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ بلاسٹ ہیں جس کے اندر وہ پنپتی ہیں چیزیں سب بلا روک ٹوک. جب نور کا دور شروع ہو تو آگ اس کی دشمن ہے، اور آگ اس کی دشمن ان معنوں میں بھی ہے کہ آسمان سے بلاسٹ اتر رہی ہیں، اس میں زندگی کا کوئی ذرہ پال ہی نہیں سکتا. اول اس کی حفاظت ضروری. ایک پہلی بات آپ کو یہ سمجھائی تھی.
آسمان سے ان بلاس کے مسلسل برسنے کی راہ میں کوئی روک ہونی چاہیے جو زندگی کے امکانات پیدا کر دے. نمبر 2، وہ زندگی کی قسم فاسفورس کے ایک کمپاؤنڈ پر منحصر ہے جس کو ہم، اس وقت میرے ذہن سے نام اتر گیا، مگر وہ کلوروفل کی جان ہے، اس میں وہ سبز رنگ دکھاتا ہے، وہ یہی چیز ہے. وہ غذا بنانے کا کارخانہ یونیورسل کارخانہ ہے. ساری کائنات میں، زمین میں جتنی بھی غذا زندگی کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے، تمام تر اس کلوروفل سے بنتی ہے. ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اینڈ ڈائی ہاں، ٹرائی فاسفیٹ، یا کیا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. ہاں، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، جی ٹھیک ہے. اے ٹی پی، جی اے ٹی پی کہتے ہیں اس کو. اے ٹی پی اور اے ڈی پی ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ سے پھر. ہاں نہیں، ڈائی کی میں بات کر رہے، ٹرائی والی بات کر رہا ہوں. ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. اے ٹی پی اس کا خلاصہ ہے ایڈینوسین. ہاں، ایڈینوسین، دیٹس رائٹ. ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. فاسفیٹ کے 3 ایٹمز بندھے ہوئے ہوتے ہیں ہائیڈروجن وغیرہ دوسری چیزوں کے ساتھ. ان پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ ایک کارخانہ بن جاتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور روشنی کی طاقت اس ریئیکشن کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ریئیکشن انرجی کو ایبزارب کرتا ہے. ہر وہ کیمیکل تعلق جو توانائی کو ایبزارب کرے، جب وہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ توانائی ریلیز ہوگی. اتنا سمپل سادہ سا حساب بھی نہیں آتا ناصر رشید کو. کیوں جی؟ آپ اگر کسی چیز کو جوڑنے میں کچھ طاقت استعمال کریں، کوئی سیمنٹ لگائیں، جب ٹوٹے گی وہ چیز تو سیمنٹ آزاد ہو جائے گا. بس ایڈرینوسین ٹرائی فاسفیٹ یہ وہ کلوروفل کا مرکزی مادہ ہے جو بجلی کی روشنی، آسمان کی نور کی روشنی کو استعمال کرتا ہے. صرف نور سے توانائی لیتا ہے، اور توانائی لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ کو توڑ کر ہائیڈروجن اپنے آپ کو بھی توڑتا ہے، ہائیڈروجن اس میں لگاتا ہے، کاربوہائیڈریٹس بناتا ہے. کاربوہائیڈریٹس یہ روٹی، آٹا، چاول، ان سب میں جو بنیادی مادہ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور میٹھا بھی انہی سے بنتا ہے، اور پھر آگے پروٹینز بھی انہی سے بنتی ہیں، پھر آگے چربی بھی انہی سے بنتی ہے. تو بنیادی خوراک زندگی کی کاربوہائیڈریٹس ہے، اور وہ روشنی سے بنتے ہیں، اور کلوروفل ان کو بناتا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کلوروفل جب بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روشنی کی توانائی کو جذب کر کے اس کیمیا میں کو بنانے میں کام میں لاتا ہے، جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں. اگر کاربوہائیڈریٹ کو توڑا جائے تو وہ طاقت جو جذب ہوئی تھی وہ آزاد ہونی چاہیے. کیوں جی؟ یہ سادہ سی بات ہے نا. اگر توانائی سیمنٹ ہے جس سے کاربوہائیڈریٹ جڑے، کاربن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو توڑ کے الگ الگ کرو تو وہ سیمنٹ تو نہیں غائب ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. یہ وہ روشنی کی توانائی ہے جو انسانی زندگی میں، ہر حیوانی زندگی میں، ہر نباتاتی زندگی میں جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے. اگر اس کو آزاد نہ کریں تو اسی طرح پڑی رہ جائے گی طاقت، کچھ بھی کام نہیں آئے گی. کسی کا گلا گھونٹ دو تو سانس بند ہو کر ہوتا کیا ہے؟ وہ آکسیجن جو کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اور ان کو پروٹینز کو توڑ کر ان کے اندر جو جوڑنے کی طاقت تھی ان کو آزاد کرتی ہے. وہ آکسیجن خون میں جاتی رہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. جب اس کا خون میں جانا بند ہوا اسی وقت سب توانائی دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ کسی کام نہیں آئے گی. موٹے آدمی بھی مرتے ہیں تو ان کی چربی کچھ ان کو بچا نہیں سکتی. اگر سانس بند ہو گیا تو گیا.
گوشت ہو، مسلز ہوں، جو کچھ ہو، اس کی طاقت کا راز آکسیجن کی اس طاقت میں ہے کہ وہ سیمنٹوں کو توڑ کر ان کو الگ الگ کرتی ہے. بس دراصل یہ ایک منفی طاقت ہے جس کو خدا نے مثبت طاقت میں استعمال کر لیا. یہ ایسی طاقت ہے جس سے زندگی ڈسٹرائے ہوتی ہے، آرگنائزیشن کو توڑتی ہے. اسی لیے پہلے ابتدائی ذرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ان سے بچانے کے لیے اللہ نے بے آکسیجن کی ہوا بن رکھی تھی. اب جب زندگی بنائی تو ایسا نظام بنایا جس کے نتیجے میں آکسیجن کو اجازت نہیں ہے کہ سوائے اس کام کے جو اس کے سپرد ہے کچھ اور کام کرے. حفاظت کے ساتھ اس کو ان جگہوں سانس کے ذریعے خون میں جا کر عین ان مقامات پہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کے لیے جگہیں خالی ہیں. وہاں پہنچ کر داخل ہوتی ہے تو اپنا کام کر کے آپ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا جو بھی اس کے نتیجے میں مادہ پیدا ہوتا ہے وہ کالا خون اٹھا کر دوبارہ لنگز میں پہنچا دیتا ہے. اور کچھ دوسری چیزیں، کڈنی، پسینے کے گلینڈ اور بہت سے اخراج کے جو نظام ہیں ان کے ذریعے جسم ان کو نکال دیتا ہے ویسٹ پروڈکٹ. تو یہ انڈسٹریل ویسٹ پروڈکٹ ہے انسان کا جو جسم سے نکلتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے انتڑیاں، گردے وغیرہ وغیرہ، جسم کے گلینڈز اور بھی بہت سی ایسے گلینڈز ہیں جو ان مادوں کو نکالتے رہتے ہیں. اور سانس کے ذریعے یہ خون پھر دوبارہ آکسیجن حاصل کر لیتا ہے. جب آکسیجن جذب کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ آزاد کرتا ہے، اور ہم ایکسہیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں. انہیل کریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن جذب کر رہے ہیں. یہ نظام ہے مختصر سا جس کی تفصیل اتنی گہری ہے کہ ابھی تو تھوڑے تھوڑے سر ہل رہے ہیں، پھر سارے ہل سے یوں ناممکن ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر میں چل سکوں اگر میں اس کی زیادہ گہرائی میں اتر کر زیادہ تفصیل بیان کروں. اتنا آپ کے لیے کافی ہے اب کہ زندگی، ہر زندگی کی قسم اپنی توانائی روشنی سے لیتی ہے اور اسی سے اپنی آگ بناتی ہے، اسی سے اپنی تمام ضروریاتیں، کیمیائی ضروریات پوری کرتی ہے. اور پتوں میں تو سادہ سا کارخانہ یہ ہے کہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو کاربوہائیڈریٹ میں بدلتے ہیں. آگے سارے کارخانے جسم کے اندر بنے ہیں جو 5000 سے زیادہ کیمیکلز بنا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کیمیائی کارخانہ جگر کے اندر ہے. اتنی کیمیا بنا رہا ہے، سادہ سا مواد ہے، کاربوہائیڈریٹ اور کچھ پروٹینز وغیرہ بھی، یہ ساری خون کے اندر بن رہی ہیں. تو سمپل غذا جو ہے انسان کی وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور وہ جانور جو صرف گھاس کھاتے ہیں یا جن کو صرف کاربوہائیڈریٹ پر پالا جائے پھر بھی وہ اپنی ضرورتیں پیدا کر رہے ہیں. اس لیے یہ باقی سب کارخانے جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اتنے عظیم الشان کارخانے ہیں اور اتنا ان کے اندر بیلنس ہے کہ اگر وہ بیلنس بگڑے تو نظام حیات تباہ ہو جائے. معمولی سے فرق کے ساتھ بھی انسانی زندگی اپنے جو منصبی فرائض ہیں جو جس کے لیے پیدا کی گئی وہ پوری نہیں کر سکتی. اسی کا نام بیماری ہے. اور سب سے بڑا جو کارخانہ ہے وہ اتنا سا جگر ہے. کس طرح وہ بناتا ہے، کیا کرتا ہے، آج تک سائنسدان اس کو سمجھ نہیں سکے، نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو غور کر رہے ہیں اس سے آگے بات بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی ایک جگر کے اندر خاموشی کے ساتھ اتنی کیمیا بنانے کے کارخانے، جن میں سے بعض کیمیا اگر صحیح نہ بنے مقدار میں ذرا زیادہ ہوں تو زندگی کے لیے مولک بن جائیں، اور ہر جسم کے حصے کے لیے جو کس کیمیا کی ضرورت ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں.
اور ویسٹ پروڈکٹ کو وہ کچھ بائل میں، جس کو ہم پتے کا لعاب یا سودا کہتے ہیں، صفرا، وہ بائل میں ان کو بنا کے پھینک دیتا ہے. کچھ وہ خون میں ارد گرد جو اس کو پھینکتا ہے تو وہ خون اثر نو پھر اس کو صفائی کرتا ہے اس کی، اور خاموشی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ جو نظام ہے، اس نظام پر اگر سب سے گہرا حملہ کیا جائے تو وہ زندگی کی خلیے جن کو یہ ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں، جن کے اندر کروموسومز ہیں، جن کے اندر جینز ہیں، جن کو یہ پیغام لکھا دیے گئے ہیں کہ تم نے اس قسم کا جگر بھی بنانا ہے اور کیا اس نے کام کرنے ہیں، کیا اس کے مقاصد ہیں، اس کے جو کیمیکلز بنتے ہیں وہ کون کون سے گلینڈز پر کیا کیا اثر ڈالیں گے. جب وہ گلینڈز متحرک ہوں گے اور ضرورت سے زیادہ بنانے لگیں گے تو پھر تم نے کون سی کیمیکل بنانی ہے ان کو پیغام بھیجنے کے لیے کہ بس کافی ہو گئی. یہ اتنا گہرا نظام ہے کہ اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جائیں تو کافی نہیں. اب یہ وہ زندگی کے مرکزی خلی ہیں. اگر کوئی چیز ان کو نقصان پہنچا دے تو کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو جو اپنے دفاعی انتظامات کی تعلیم دی گئی ہے، جو ان کی فطرت میں درج ہے، اس تعلیم پر اگر اثر پڑ جائے، اس میں رخنا ہو جائے، اس میں خلا پیدا ہو جائیں، تو یہ وہ کینسر ہے جو براہ راست ان خلیوں کے بنیادی مرکزی نظام کے بگڑنے کے سے پیدا ہوتا ہے. اس کا ہمارے ان نظریات سے کوئی تعلق نہیں جو میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، اور ان کا علاج اسی حد تک مشکل بھی ہے. جو ریڈیائی کینسرز ہیں، ریڈیائی شعاؤں سے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہیں، اور بعض دفعہ ریڈیو ایکس ریز کے ذریعے یہ لوگ کینسر کا اپنی طرف سے علاج کر رہے ہیں اس طرح کہ کینسر کے سیلز کو مار رہی ہے. وہ چیز جو کینسر کے سیل کو مارتی ہے وہ ارد گرد کے صحت مند حصے کو بھی معاف کر دیتی ہے. کئی دفعہ اس کے بعد آپریشن کرو تو وہ جڑتا ہی نہیں پھر وہ زخم، اور ارد گرد کا سارا حصہ معاف ہو جاتا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں. ماننا چاہیے. عام طور پر سائنسدان چاہے اپنے خلاف بھی حقیقتیں ہیں وہ مانتے ہیں مگر وہ بتاتے نہیں. مگر میرا تجربہ ہے کہ جس کو ریڈیو تھراپی ہو جائے اس پر ہومیوپیتھک اثر دوا کم اثر دکھاتی ہے، اور بعض دفعہ بہت اونچی طاقت دیں تو اثر دکھا بھی دیتی ہے، ورنہ عام طور پر اس مریض کے معروف حصے تک پیغام پہنچتا ہی نہیں، کیونکہ بیچ کا جو مادہ ہے، پیغام رساں مادہ جو ارد گرد ہوتا ہے، وہ معروف ہو چکا ہوتا ہے. تو کینسر کو مارنے کے لیے زندگی کو بھی ساتھ مار دیتے ہیں. ایک یہ خطرناک چیز ہے. دوسرا ہے کارسینوجین، یعنی وہ مادے جو ہماری پولوشن سے، کیمیائی پولوشن سے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے کارخانے ہیں جو بے شمار چیزیں بنا رہے ہیں مگر اس جگر کا اور انسانی اندرونی نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے بڑے ویسٹ پروڈکٹ کو جو ہمارے جسم میں پیدا ہو رہا ہے، اس آسانی سے ایسی چیزوں میں بدلنا جو زندگی کے لیے مضر نہ ہوں بلکہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہوں. فضلہ پھول پھل پیدا کرنے کے کام آئے، سانس آکسیجن کو پھر بحال کر دے جو ہم نے استعمال کی تھی، اور یوریا جو ہے وہ کھاد بن جائے. کوئی ویسٹ پروڈکٹ ایسا نہیں انسان کا جو دوبارہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو. اس سے زیادہ پرفیکٹ ایکو سسٹم ممکن نہیں ہے. لیکن انسان جو کارخانے بناتا ہے اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو سنبھال نہیں سکتا. اور خاص طور پر دو قسم کے ویسٹ پروڈکٹس ہیں جو انسانی صحت بلکہ ساری حیوانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو رہے ہیں. ایک ہے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ، یعنی جب یہ ایٹامک توانائی حاصل کرنے کے لیے
न्यूक्लियस को फाड़ते हैं या उनको एटम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस सूरत में जो भी वेस्ट पैदा होता है और वो बनाने के लिए, वो सारा निज़ाम बनाने के लिए जो भी इनका क्या कहना चाहिए मैकेनिज्म, वो भी अपने अंदर कुछ वेस्ट रखता है। और वो सारे कल पुर्जे जो बहुत वसी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में हैं और बहुत ज्यादा हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, एटम बम यूं नहीं बन जाता। उसको बनाने, कंट्रोल करने के लिए बेशुमार छोटे छोटे कल पुर्जे हैं जो बैन ही जरूरत के मुताबिक बनाने पड़ते हैं। उनकी तामीर और तख्लीक में भी जितने कारखाने काम कर रहे हैं उनको वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर इंसानी अयाशी की जिंदगी के लिए, مثلا آپ کی کاسمیٹکس کے لیے جتنے کارخانے ہیں ان کا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، شراب کا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، اور نئی نئی قسم کے جو فاسٹ فوڈ بنائے جاتے ہیں ان کے پریزرویٹیوز کے اندر بھی کچھ ایسے مادے ہیں جو ایک نسل میں نہیں پتہ چل سکے، مگر آہستہ آہستہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پوری طرح زندگی ان سے مطابقت نہیں کھاتی۔ تو یہ سارا ویسٹ پروڈکٹ ہے جس کو انسان سنبھال نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم بار بار فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، جو پودا نکلتا ہے کس طرح اس کو ہم کام میں لاتے ہیں، کس طرح اس کو سنبھالتے ہیں۔ کیا تم ہو جس نے اس کو اگایا ہے یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ جو صورت ہے بڑی عظیم شان سوالیہ صورت ہے۔ ہر چیز اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہتے بتاؤ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا۔ تو انسانی تخلیق خواہ کتنی ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، آپ بہت متاثر ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ، لیکن ہر چیز جو انسان پیدا کر رہا ہے اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ ہوائی جہازوں کا ویسٹ، موٹروں کا ویسٹ، یہ جو پیٹرولیم جلتا ہے اور توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے توانائی نکلتی ہے تو ارد گرد جو کچھ بنتا ہے وہ خدا تعالیٰ ہمارے اندرونی ویسٹ کو سنبھالتے ہی سنبھال نہیں سکتے، اس کو ریلیز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ریلیز اگر پورا نہ ہو تو بعض چیزوں میں جذب کر کے اس کو مٹھیاں بنا کر پیک کر کے پھر کہیں پھینکا جائے، مگر گلے سے بلا اترتی نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کرنا ہے اس کا۔ وہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، اب جو ایسے سائنسدان جو زندگی سے محبت رکھنے والے ہیں ان کی بڑی بڑی سوسائٹیز بن گئی ہیں، ان کا تتبع کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ تم لوگ ظلم کر رہے ہو اپنی جان پر ہی نہیں بلکہ دوسرے حیوانات کی جان پر، اور بعض حیوانات تمہارے عیاشی کے سامانوں کے نتیجے میں ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ناپید ہو رہے ہیں دنیا سے۔ مثلا بلو ویلز ہیں، بلو ویلز آرکٹک سرکل میں ابھی تک ملتی ہیں، مگر اکثر جو ارد گرد جایا کرتی تھی، سیریں کرتی تھی، وہ قریباً غائب ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ بلو ویلز، پہلے بلو ویلز کا بتاؤں، یہ دنیا میں سب سے لمبا جانور ہے۔ یہ سر سے دم تک اگر ناپا جائے تو اگر ملاۃ المسیح جو ہمارا ہے، آپ نے دیکھا کتنا اونچا لگتا ہے، دور سے دکھائی دیتا ہے، اگر دم پر اس کو کھڑا کریں تو اس کا سر 25 فٹ اوپر نظر آئے گا۔ اتنی بڑی ہے بلو ویل، اور اس کو کینسر ہو رہا ہے ان کارسینوجن چیزوں سے جو انڈسٹریل ویسٹ سمندروں میں یہ پھینکتے ہیں۔ تمام دنیا میں جو دریا ہیں جو ان کے سمندروں میں ڈال رہے ہیں، یہاں بھی انگلستان میں بھی دریا نہیں بدروئیں، ان کو اپنی طرف سے صاف کر دیتے ہیں اور پھر انسانی استعمال میں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو گہرے بدبودار گندے مادے ان کے اندر ایک دفعہ داخل ہو چکے ہیں ان کو کلیتاً صاف کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض انڈسٹریل ایسے ویسٹ ہیں جن کو یہ ان پانیوں میں نہیں ملنے دیتے۔ یہ جو صفائی کا نظام ہے، یہ آپ کی گندگی کو صاف کرنے کا نظام ہے تاکہ آپ کو دوبارہ وہی پلائی جا سکے۔
اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا صاف رکھا ہوا نظام. اب سب کچھ وہی پیتے ہیں جو ویسٹ ہے زندگی کا، مگر سمندروں سے ہوائیں اٹھتی، سب گندگی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، پھر اوپر جاتی ہیں تو اوپر وہی ریز جو زندگی کے لیے شدید خطرہ ہیں، یعنی اوزون کی لہریں، ان کے اندر رہی سی بیکٹیریا وغیرہ سب چیزیں مٹا کے فنا کر دیتی ہیں. ٹھنڈی پاکیزہ ہوا بنتی ہے، ٹھنڈا صاف پانی بنتا ہے، اس میں کوئی گندگی کا نشان نہیں رہتا، سوائے اس کے جو ویسٹ یہ اٹھا رہے ہیں، خدا کے نظام کے بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہیں. پاکیزہ ہوائیں پانی سے، پیارے پاکیزہ صاف ستھرے پانی سے لدی اوپر اٹھی، ادھر سے کارخانے کی جو چمنی ہیں وہ ان کے اندر اپنا گند داخل کرتی ہیں، اور طرح طرح کے خوفناک مادے اس صاف شفاف پانی میں داخل کر دیتی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے پیوریفائی کیا تھا. وہ جب برستے ہیں مہامالہ کی یا دوسرے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تو وہاں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ پانی بہتا ہے تو وہ بھی ان مادوں کو بالآخر سمندر پہ پہنچا دیتا ہے، اور ادھر سے انڈسٹریل ویسٹ ڈائریکٹلی جو سمندر میں پھینکتے ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ 50% تک بھی خطرہ ہے کہ رو ویلز خصوصیت سے اور باقی بعض زندگی کی قسمیں جو سمندر میں رہتی ہیں کینسر میں مبتلا ہوں، کیونکہ یہ ویسٹ کینسر پیدا کرتا ہے. اور اس کینسر کا اس دفاعی نظام وغیرہ کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی غلطی سے یہ سمجھ لے کہ بس یہی سب کچھ تھا. یہ وہ کینسر ہے جو زندگی کے مرکزی بلڈنگ نظام، جس کو ڈی این اے یا آر این اے کہتے ہیں، وہ مٹیریل، وہ برکس، وہ اینٹیں جس سے زندگی بنائی جاتی ہے، ان کے اندر جو خدا تعالیٰ نے کیریکٹر بیئرنگ جینز اور کروموسومز پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو تمام آئندہ کے حالات بتا دیے گئے ہیں، مرتسم کر دیے گئے ہیں وہاں کہ تم نے اس عمر میں یہ کرنا ہے، فلاں عمر میں یہ کرنا ہے، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، وہ کرو گے تو یہ نتیجہ، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو اس طرح سنبھالو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سارے نظام پر اگر کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو وہ کینسر پیدا کر دے گی، کیونکہ اس کے اندر ہی جو اپنے بعض احکامات کو کنٹرول میں رکھنے کے مادے تھے، وہ کنٹرول میں رکھنے کے مادے متاثر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. تو بالآخر اٹھتا یہی ہے، ہوتا یہی ہے کہ کنٹرول اٹھ جاتا ہے. ہر چیز کی بڑھوتی کا نظام تو موجود رہے یا کچھ وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اس سے. اور ڈیفارم بیبیز جو پیدا ہوتے ہیں ضروری نہیں کینسر کے نتیجے میں پیدا ہوں، وہ ان کیمیاؤں کے نتیجے میں جو بڑھوتی کا نظام ہے، جب اس پر اندرونی نظام جو اینٹوں میں لکھا ہوا ہے جب وہ ہٹ کرتی ہیں، شعاعیں یا ریز یا کیمیا، تو اس نظام کے مجروح ہونے کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں یا انسانی جسم کی جو صحت مند چیزیں نشو و نما پانی چاہیے تھیں وہ رک جاتی ہیں. کہیں کوئی اندھا ہو جائے گا، کہیں کوئی بہرا ہو جائے گا، کہیں اس کے اندر ہڈیاں بڑھنے کا نظام ختم ہو جائے گا، بونا ہو جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ سارے اثرات وہ ہیں جو کینسر نہیں کہلاتے، کیونکہ یہ بڑھوتی کے جو مادی ذرات ہیں ان کو مفلوج کرتے یا منفی صورت میں متاثر کر دیتے ہیں. وہ پہلا حصہ جو کنٹرول والا حصہ ہے، جو بعض دوسرے رد عمل کے نتیجے میں بھی مفلوج ہوتا ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جب یہ ریز ان پر حملہ آور ہوں تو پھر سارے نظام میں افراتفری، پھر ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسانی جسم میں کنٹرول والا جو نظام موجود ہے اس کو پیغام ہی نہیں ملتا، کیونکہ آر این ایز وغیرہ پیغام دیں تو جا کے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، وہ زخمی ہوتی ہیں. تو کینسر کی دوسری قسم جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ وہ ہے جو انسان کی
सन्नाई के कमालात के नतीजे में पैदा हुई है, और जिसको बार बार अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि तुम हमारी तरह नहीं बन सकते खालिक, जो मर्जी कर लो, तुम हमारी तख्लीक का निज़ाम कायम नहीं कर बना नहीं सकते, जो हमारा निज़ाम है वो अकबर रहेगा, तुम्हारा निज़ाम अदना और कमज़ोर और बाद सूरतों में नामुराद भी होगा। तो ये वो कैंसर के वो मुहर्रिकात, ये उसकी मूजिबात हैं जो मैं समझा हूं कि इन दायरों में फैले पड़े हैं। उनमें गहरे गम और मायूसियां और दुख ये भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस मजमून पर अबूर का दावा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जितना ये मजमून फैलता है उतना ही इज्ज पैदा होना चाहिए कि बहुत बड़ा एक दायरा है तहकीक का जिसमें हमें उतरना है। बस अब इसके बाद अब मैं वो जो दवाएं तजवीज़ की जाती हैं जो कार्सिनोसिन होम्योपैथिक डॉक्टरों ने बनाई हैं, उनके तजुर्बात हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो कैंसर के ख़िलाफ़ बाज़ तजर्बे में आई हैं कि कामयाबी से इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। मगर इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये याद रखना चाहिए कि वो कैंसर जिसका ताल्लुक बुनियादी बिल्डिंग मटीरियल से, यानी उन ईंटों से है जिनसे इंसानी या हैवानी ज़िंदगी सब चीज़ें उन्हीं ईंटों से बनी हैं, पत्ते भी उन्हीं से बने, हर चीज़ उन ईंटों से बनी है जिनको ये डीएनए कहते हैं। और उन ईंटों का पैगाम पहुंचाने के लिए जो निज़ाम है उसको आरएनए कहते हैं। वो उनके पैगंबर हैं जो हर जगह पहुंचते हैं और मुअय्यन पैगाम पहुंचाते हैं। जो इनसे ताल्लुक़ रखे कैंसर, उसके लिए लाजिम है कि बहुत ऊंची ताकत में दवा इस्तेमाल की जाए, क्योंकि मेरे तजर्बे में है, मुमकिन है किसी और के तजर्बे में इसके बरक्स बात हो, मगर मेरा तो तजर्बा यही है कि हर कैंसर के लिए एक ही पोटेंसी का निज़ाम कारआमद नहीं होता। ये मुनहसर है इस बात पर कि कैंसर किस किस्म का है, उसकी नौइयत क्या है, किस सतह पर है। बाज़ कैंसर ऐसे हैं जिनको 30 ताकत में बड़ा अच्छा पैगाम मिलता है, बाज़ों को 200 ताकत में अच्छा पैगाम मिल जाता है, मगर जहां बुनियादी निज़ाम बिगड़ गया हो वहां सीएम से नीचे मेरे इल्म में नहीं कि कोई दवा कोई असर दे सके, कोई पैगाम पहुंचा सके। बस बुनियादी खलियों के किरदार को बहाल करने के लिए और उनमें असर नौ जिंदगी पैदा करने के लिए, नकाइस दूर करने के लिए अगर कोई कोशिश हो सकती है, इस अगर के साथ, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं हो सकती, उस वक्त आप जो चाहें कर लें, कुछ भी पेश नहीं जाएगी, क्योंकि नक्स बहुत ही ज़्यादा बुनियादी है और इंसान में ताकत नहीं है कि खुदा ताला की जो मर्ज के दिफा की ताकतें पैदा करदा ताकतें हैं, इंसान की डिस्पोजल पे हैं, उनको इतनी महारत से इस्तेमाल कर सके कि उन नुकसानात का इजाला कर सके। और महारत हो या ना हो, जो चीज़ें मर गई हों उनको इंसान जिंदा नहीं कर सकता। मौत ही है, मौत पर इंसान को कोई भी मक़दरत नहीं है। इसलिए कैंसर के बाद हिस्से वो हैं जहां मौत का ऐलान हो चुका होता है, सिर्फ वक्त का इंतजार है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हो। जैसे आप फांसी का हुक्म, यानी आपने कोई किसी को फांसी का हुक्म मजिस्ट्रेट दे या जज दे देता है, तो उसी वक्त तो 1 सेकंड में फांसी नहीं दे देते, मगर अगर वो हुकूमत कायम है और उसका निज़ाम ताकतवर है तो इस हुक्म को फिर टाला नहीं जा सकता। वक्त लेगा, मगर बाज़ 1 महीना, बाज़ 2 महीने, बाज़ 3 महीने, बाज़ लटक भी जाते हैं, मगर तैयारी रहती है और बिल आखिर वो फंदे पे लटकाया जाता है। बस ऐसा कैंसर जिसमें तकदीर जारी हो चुकी हो, उसमें अगर उसकी असल जो उसकी सात मुकर्रर है, आखिरी घड़ी जो खुदा ताला ने उसकी बना रखी है, अगर वो बाद में है, कहीं अपनी कमजोरी से उसे खींचा गया है, तो मेरा तजुर्बा फिर यह है कि ऐसी सूरत में जिस तरह फांसी का हुक्म तो हो चुका है, मगर कुछ लंबा किया जा सकता है अपीलें कर करके, उस तरह कैंसर भी इन कोशिशों से जरूर मुतासर होता है।
لیکن اجل مسمہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بس ایسے مریض کو آپ لمبا چلائیں تو چل سکتا ہے. اور ابھی اس کی ایک مثال ایسی ہے جو راؤ اکبر خان صاحب کی وفات کی اطلاع ملی ہے. ہماری اکبری بیگم ہے نا جو ہماری مشہور یہاں کی، ان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے سب کو. اور میں اس اعلان کے ذریعے ساری دنیا کو بتا بھی رہا ہوں، بہت نیک مخلص انسان تھے راؤ اکبر، بہادر آدمی، بالکل ننگی تلوار تھے احمدیت کے لیے غیرت کی، اور بڑا روب داب تھا اپنے علاقے میں. ان کو کینسر ہو گیا جگر کا، 3 سال پہلے کی غالباً بات ہے. اور یہاں سے ڈاکٹروں نے چھٹی کی کہ جاؤ گھر جا کے مرو. میرے پاس آئے، بہادر تھے، یہ کوئی بات نہیں، اللہ میاں کو جو کہو ٹھیک ہے. اور اکبر بیگم کی جان نکلی ہے، وہ مجھے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے، السلام علیکم کرنے آیا، خدا حافظ. میں نے کہا خدا حافظ کرا لینے کے ساتھ دوائیاں بھی کھائیں کچھ. اور وہاں جا کے اطلاع ملی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ابھی اس جلسے پہ بھی آئے، سارے اثرات اس کے غائب ہو گئے، دوڑے پھرتے تھے، ٹھیک کھاتے تھے، ہنستے کھیلتے، آواز میں طاقت. اب جب واپس گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو اچانک ان کو دوسری جگہ کینسر کا حملہ ہوا ہے. جگر کو نہیں اب اس نے چھیڑا، مگر چونکہ بنیادی کمزوری موجود تھی اور اجل مسمہ آ گئی تھی، اس لیے اطلاع ملنے سے ہی پہلے وہ کھا گیا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اگر سہولت کی مہلت مل جائے اور وقت مقررہ آئے تو پھر آنن فانن جائے مریض، ورنہ بیکار کوششیں، گھسیٹنا، آپریشن کرنا، کیمیائی علاج، ان میں انسان مبتلا ہو جائے تو بڑی مصیبت پڑتی ہے. تو اللہ کے فضل سے ہنستے کھیلتے رخصت ہو گئے. اب یہ وہ مثال ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بنیادی طور پر کوئی ایسا نقص بن چکا ہو جس کی اصلاح کی انسان میں طاقت نہیں کیونکہ موت کا حکم آ گیا ہے، تو حکم کو ہومیوپیتھی ہو یا کوئی دنیا کی پیتھی ہو وہ ٹال نہیں سکتی. اللہ کا حکم اٹل ہے، لیکن اپیلیں ہو سکتی ہیں اس کے دربار میں، اور مریض کو سہولت سے سنبھال کر پیار سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور مننا تو سب نے ہے، اس لیے اگر اس طرح سہولت سے زندگی اس کی لمبی ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ تجربہ ہومیوپیتھی میں باقی سب نظاموں کے مقابل پر بہت زیادہ ہے، حیرت انگیز ہے. آج کل تو کوئی ڈاک کر دیں ایسا نہیں جس میں ایسی خبریں نہ ملتی ہوں کہ اس طرح ڈاکٹر نے نکال کے باہر مارا تھا، آپ نے تسلی بھی دی، دعا بھی کی اور یہ دوا بھی دی، اب ہم دکھا کے آئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، تمہیں جاؤ بھاگو یہاں سے. مگر کچھ ایسے مریض ہیں جو 15 سال سے تو مجھے معلوم ہے لٹکے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اور ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں 2-3 سال خوش رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اچانک چلے جاتے ہیں. تو کینسر میں اگر گہرے خلیے متاثر ہو چکے ہوں اور تقدیر کا حکم ان پہ لکھا جا چکا ہو کہ اب اس سے آگے یہ جان نہیں بڑھے گی، تو پھر آپ کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایسا مریض ہنستا کھیلتا سہولت سے رخصت ہو. اور یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھے ہم سلیشیا سی ہم نے دیکھ رہے ہیں انفارنٹ ہو جائیں. سب سے زیادہ پاگل اور بے وقوف وہ ہومیوپیتھ ہیں جو چند کامیابیوں پہ نازاں ہو کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. اور جتنے چھوٹے عطائی ہومیوپیتھ ہیں یہ بہت تیزی سے کرتے ہیں کام. مجھے خیال دیکھتے ہیں اوہ آپ نے تو یہ دوائیاں دی ہیں نا، یہ چٹکلا لیں، بس مجال نہیں جو کوئی مریض بچ سکے اس سے. اس کا مطلب ہے نیک اثر سے، میں کہہ رہا ہوں بد اثر سے. عجیب و غریب خطوط آتے ہیں. کوئی سیالکوٹ کا ماہر فن ہے، کوئی گجرا والے کا ماہر فن اٹھا ہے، کوئی پنڈی بھٹیاں سے پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو تجربہ کر کے دیکھ لیا نا یہ بوٹی ہے، بس کوئی کینسر ہو مجال نہیں کہ اس کا مریض بچ سکے. پیغام اندر لائن یہ ہوتا ہے. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش کرنا کہ سہولت کے ساتھ زندگی کے باقی دن کٹیں یہ ہر طبیب کا فرض ہے. اور اللہ کے فضل سے اگر وہ اچھا ہومیوپیتھ ہوگا تو اس کے مریض زیادہ اچھی حالت میں جان دیں گے بنسبت اس کے کہ ہسپتال میں ایڑیاں رگڑیں، پیٹ کھلے ہوئے ہوں، زخم
मुंह फाड़ फाड़ के देखते हैं और कुछ बस ना चले, बंद का बंद बना बनाया जैसा कि अल्लाह ने बनाया था उस तरह का दफन कर दिया तो क्या क्यों ना बेहतर हो और सहूलत से जाए, हंसता खेलता बातें करता। तो इसलिए मैं तो जाती तौर पर इस चीज को बेहतर समझता हूं। चुनांचे अमेरिका वाला जो मैंने आपके सामने मामला रखा था उसको भी 7-8 साल हो गए, उनका बच्चा काफी बड़ा हो गया। वो खातून जिनके सामने डॉक्टर ने 2 ऑप्शन रखी थी, या तो 2-3 महीने के अंदर मर जाओ और या फिर 6 महीने तक जिंदा रहो, और उस सूरत में हम आपको रेडियो एक्टिव दवाइयां देंगे और एक्सरेज के लिए इलाज करेंगे, कीमिया के जरिए इलाज करेंगे। तो फिर आपको हम कहते हैं आपका भारी इम्कान है कि 6 महीने तक रहें। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये 2 ऑप्शन हैं, और तीसरी ऑप्शन ये है कि खुदा की जब भी तकदीर आराम से उसके साथ रुखसत हो जाए, 2-3 महीने रगड़ के रहने का कोई मकसद नहीं है, बड़ी जलील जिंदगी है। कल जाना है, आज जाना ही है, सलाम अलैकुम करो और हंसती खेलती जाओ, और इनको अपने जिस्म को इनको तजुर्बों के लिए ना पेश करो। और दूसरी ये है कि होम्योपैथिक इलाज साथ कराओ, और अल्लाह के फजल से इस इलाज में ताकत है। अगर तकदीर नहीं आई तुम्हारी अभी तक तो तुम्हारी उम्र लंबी हो सकती है। टांग कटी हुई, उसमें ताकत ही नहीं थी, क्या कहते हैं क्रचेस के ऊपर चलने वाली, 6 महीने में क्रचेस फेंकी, चलना शुरू किया, 1 साल के अंदर हामला हुई, बच्चा पैदा हुआ कैंसर की मरीजा को, और वो काफी बड़ा हुआ, काफी होशियार है। जब मैं गया था अमेरिका तो मुझे मिलने आया था, हैरान हो जाता है आदमी देखकर, और नॉर्मल सेहत वाली जिंदगी। तो ये हो सकता है, मगर ये दावा करना कि जरूर होगा ये जहालत है। इम्कानात हैं बहरहाल, पर अल्लाह चाहे तो ऐसे मरीजों को जिनको डॉक्टर ला इलाज करार दे दें, उनको इतनी जिंदगी भी दे सकता है जैसा कि मैंने बयान किया है। और तकलीफें दूर करने में तो बहुत ही मुमकिन है ये दवा, ये इलाज। इस तमहीद और इस इंतबाह के बाद कि आप अपनी हैसियत को न भूलें, इंसान बहुत ही लाइल्म है, जितना भी हमारा इल्म है, बल्कि सारी कायनात में जब से शऊर पैदा हुआ है उस सारे शऊर का जितना भी इल्म है वो अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले पर एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। इसलिए अब वक्त थोड़ा है, मैं आपको आखिरी चीज ये कहूंगा कि मरज खा कोई भी हो, कैंसर हो, ये भी उठा लो वापस ले जाना, या दूसरे अमराज हों, उनमें एक नुक्ता याद रखें कि सबसे ज्यादा मौसर चीज दुआ है। अगर यकीन से की जाए और अफरत तफरी में न की जाए, दिल लगाकर और समझ के अपने इज्ज को खुदा के हुजूर पेश करके दुआ की जाए कि ए खुदा अगर कुछ है, तेरे कवानीन के मुताबिक कुछ बाकी है, तो फिर हमें भी शऊर बख्श, हमें हमारी रहनुमाई फरमा, और इस मरीज के इस्लाही निज़ाम को ताकत बख्श, और हम ये देखें मौजज़ा के एक मुर्दा जिंदा हो रहा है। ये दुआ जो है ये हर होम्योपैथ डॉक्टर के लिए जरूरी है। एलोपैथी के लिए भी है, मगर होम्योपैथ के लिए इसलिए कि उसका निज़ाम शिफा ही रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है, ऐसी बारीक दर बारीक ताकतों से ताल्लुक़ रखता है जो कीमियाई तौर पर उसकी दवाओं में दिखाई जा ही नहीं सकती। नामुमकिन है उसका कोई भी वजूद का जर्रा उन दवाओं में नहीं, सिर्फ मीठा देते हैं आप। तो जब बिना खुदा की हस्ती पर है और उसके ऐसे कवानीन पर है जो आपको दिखाई नहीं देते मगर लाजिमन काम करते हैं, तो दुआ के जरिए जब आप तकदीर और तदबीर को जोड़ते हैं तो फिर वो सबसे ताकतवर दिफाई निज़ाम पैदा होता है जिसके सिवा और कोई हो नहीं सकता। बस आखिरी चीज़ ये कि मरीजों के लिए दुआ करें, और लाजिम है कि दुआ करें, और छोटी छोटी कामयाबियों पर यह ना फख्र करें कि वो देखो जी हम कामयाब हो गए, फलां दवाई ने काम कर दिया, फलां दवा ने काम कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, रिकॉर्ड की खातिर, दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर ये
मालूमात इकट्ठी करना और उनको बताना और उनका छापना बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए ज़रूरी है कि इन हालात में ये दवा कारआमद हो सकती है, मगर लाजिमन होगी इसका कोई दावा नहीं। और अहमदियों के लिए खुसूसियत के साथ याद रखना चाहिए कि वही दवाएं अगर दुआओं के साथ आप देंगे तो कारआमद हो सकने का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा। अगर बगैर दुआओं के देंगे तो जो आम होम्योपैथिक का निज़ाम है उसमें भी अच्छे अच्छे बाज़ असरात दिखाई देते हैं, मगर वो भी गालिबन इसी वजह से हैं कि ये एक रूहानी निज़ाम है और रूहानी निज़ाम दुआ के करीब तर है क्योंकि तकदीर से बंधा हुआ है। इसलिए उस कामयाबियों के मेयार को आप अपनी दुआओं से और बुलंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मुंतहा तक पहुंचे, उसके आगे कोई पेश नहीं जाती। सिदरतुल मुंतहा से तो आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं गए, इसलिए एक होम्योपैथ कहाँ छलांगे मारता फिरेगा। वो जगह है जहाँ खुदा का अर्श तंज़ीही है। बस दुआ करके अगर किसी को रुखसत करेंगे तो आपको आप भी फायदा पहुंचेगा। हर दुआ को जब अपनी दुआ को कबूल होते देखता है तो उसे ये बताने की भी जरूरत नहीं कि मेरी दुआ कबूल हुई है। वो कबूल होकर अपने पीछे एक जिंदगी का असर छोड़ जाती है और वो पहले से जिंदा तर हो जाता है। इसलिए दुआएं करें तो आपको आपका मरीज ही बेहतर और निस्बतन आरामदेह लंबी जिंदगी नहीं पाएगा, बल्कि आप भी पहले से बढ़कर जिंदा हो जाएंगे और फिर रफ्ता रफ्ता आपका शऊर भी रोशन होगा। जिसमें दुआओं का मादा हो, अल्लाह ताला उसके शऊर को ज़रूर रोशन करता है और उसके नूर का एक जलवा उसके दिमाग में दायमन रह जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नूर से देखता है, यरा बिनूरिल्लाह है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से कोई नूर उतरा हुआ दिखाई देगा। इस मज़मून को मैं यूँ समझा हूँ कि दुआएं करने वाला जब दुआ के ज़रिए खुदा ताला की हस्ती, उसके इक़्तिदार की शहादतें आंखों से देखकर फिर देता है तो उसके नतीजे में उसके अंदर वो नूर पैदा होता है, यानी खुदा की हस्ती का वो यकीन जो आम यकीन से बढ़कर है। और जितना उस यकीन का मर्तबा ऊंचा होगा उतना ही उसके वजूद के अंदर नूर का जो पहलू है वो फैलता और बढ़ता चला जाएगा। और फिर ऐसे लोग जो हैं अल्लाह के फजल के साथ निस्बतन ज़्यादा आसानी से असल हकीकतों को पा लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके बगैर भी दुनिया के डॉक्टर जो होम्योपैथिक में या किसी और इलाज में बार बार कोशिश करते हैं तो उनको भी खुदा एक फितरी नूर देता है, उनसे नाइंसाफ़ी नहीं करता, मगर दुआ वाला जो नूर है वो उस पर गालिब है, उससे बालातर है। और आम भी मैंने देखा है कि वो लोग जो कोशिश करते हैं, जैसे आपको फोबिस्टर की आपने किताब दी है, नज़र आता है कि माशाल्लाह एक रोशन इंसान था और बड़ी फरासत के साथ चीज़ों का जायजा लेता था, कोई तासुब नहीं, कोई पहले से बनाए हुए रुझानात नहीं हैं जिनके ज़रिए वो रस्ते तराशे, रस्तों की पहचानता है, उन रस्तों पर चलता है जो खुदा ने तराशे हुए हैं। यही बेहतरीन साइंस का निज़ाम है जिसमें इंसान हक़ाइक़ को पा सकता है। बस आप इन सारी बातों को जो कैंसर के मुतालिक मैंने बयान की हैं पेश नज़र रखते हुए दुआओं के साथ ऐसे मरीजों का इलाज करें। कुछ बहुत सी बातें हैं पहले बयान कर चुका हूँ, कुछ हैं जो अब इस मज़मून के हवाले से जो मैंने कुछ बयान की थी मज़ीद बयान करूँगा। अब वक्त हो गया है, इसलिए अस्सलाम वालेकुम।